نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ دار عورتوں پر اللہ کا سخت عذاب۔ 3 قسم کے عورتوں پر روزہ حرام ہے۔ محترم ناظرین، ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ہر بالغ اور عاقل مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی رہے اور رمضان کے مہینے کی روزے رکھے وہ اپنے ابرو کو بچائے رہے، یعنی پاک دامن رہے، اور اپنے شوہر کی تابعداری اور فرمانبرداری کرتی رہے، سو اس کو اختیار ہے جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی جائے۔ محترم ناظرین، جیسی نماز مسلمانوں پر فرض ہے، بالکل اسی طرح روزے بھی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں پر فرض ہے۔ آپ کے علم میں اضافے کے لیے یہاں پر ایک بات بتانا بڑا ضروری سمجھتا ہوں۔ حیض نفاس کے حالات میں عورت کے لیے نماز معاف ہے۔ حیض و نفاس کے دوران جتنی نمازیں رہ گئی ہوں ان کی قضا بھی نہیں ہے، یعنی حیض و نفاس میں نماز بالکل معاف ہے، لیکن روزوں کے دوران حیض و نفاس ہو تو پاک ہونے کے بعد حیض و نفاس میں جو روزے قضا ہوئے ہیں، جو روزے رہ گئے ان کی قضا ادا کرنا پڑے گا۔ روزوں میں حیض و نفاس میں جو روزے نہیں رکھ سکے، پاک ہونے کے بعد ان روزوں کو پورا کرنا پڑے گا، ورنہ گنہگار ٹھہرے گی۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 3 ایسی عورتوں کے بارے میں بتائیں گے جن کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی ان تینوں عورتوں کو روزہ رکھنے سے منع فرمایا گیا۔ یہ 3 عورتیں کسی بھی حال میں ماہ رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اگر ان میں سے کسی عورت نے روزہ رکھ لیا تو اس عورت کو روزہ قبول نہیں ہوگا، بالکل اسی عورت کو اللہ جل شانہ کی طرف سے سخت عذاب ہوگا۔ وہ 3 عورتیں کون سی ہیں جن کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں بلکہ ان 3 قسم کی عورتوں کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے؟ مکمل تفصیل جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو زندگی بھر اس کا فائدہ ملے گا۔ روزے کی فرضیت کی 3 شرطیں ہیں۔ اسلام ایسی تمام مرد عورت پر روزہ فرض ہے جو بالغ ہو، ہوش و حواس میں ہو، عاقل ہو اور دیوانہ پاگل نہ ہو۔ اس کے علاوہ روزے کی فرضیت کی 2 شرطیں بھی ہیں۔ پہلے صحت مند اور تندرست ہونا، دوسرا سفر اور بیماری کے دوران روزہ چھوڑ سکتا ہے، مگر اگر بیماری اور سفر کے دوران کوئی روزہ رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتے ہیں، ان کا روزہ قبول ہو جائے گا۔ اگر وہ روزہ نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، مگر بعد میں ان روزوں کی قضا کرنا ہوگی۔ 3 عورتیں ایسی ہیں جن کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی ان کی 3 عورتوں کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 1، حیض کے حالات میں۔ سب سے پہلے عورت وہ ہے جو حیض کے حالات میں ہو، یعنی جس کو ماہوری شروع ہو جائے، ایسی عورت کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی کہ حیض والی عورت رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتی، کیونکہ حیض کے حالت میں روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا حرام اور ناجائز ہے۔ مگر حیض والی عورتیں یہ بات یاد رکھیں کہ حیض کی وجہ سے جو روزے اور نمازیں چھوٹ گئی ہیں وہ ان کے بعد بھی قضا کریں گے۔ اگر حیض والی عورتیں روزہ رکھ لیتی ہے تو اس کا روزہ قبول نہیں ہوگی، بلکہ اللہ جل شانہ کی جانب سے اس کو سخت عذاب ہوگا۔ اگر کسی خاتون نے سحری کھا کر روزہ رکھا اور دن میں ماہوری یعنی حیض شروع ہو گیا تو اس خاتون کا بھی روزہ نہیں ہوگا۔ پاک صاف ہونے کے بعد اس کو اس روزے کی قضا کرنی ہوگی، مگر خاتون کو اس چیز کا خیال رکھنا پڑے گا کہ ماہ رمضان میں روزہ نہ ہونے کا احساس کسی کو نہ ہونے پائے۔ حیض والی عورتوں کو چاہے کہ وہ رمضان میں چھپ کر کھانا پینا کرے۔ نمبر 2، نفاس والی عورتیں۔ ایسی عورت کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام اور ناجائز ہے۔ نفاس ایسے کہتے ہیں کہ جب بچے کی پیدائش کے بعد عورت کو خون جاری ہوتا ہے، اسے نفاس کہتے ہیں۔ اس حالت میں بھی روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اگر کسی عورت نے نفاس کی حالت میں روزہ رکھ لیا تو اسی عورت کا بھی روزہ کبھی قبول نہیں ہوگا، بلکہ اسی عورت کو بھی اللہ جل شانہ کی جانب سے سخت عذاب ہوگا۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں نفاس کی حالت میں خواتین روزہ نہ رکھیں۔ ایسی عورتیں کو بھی چاہیے کہ جب وہ پاک صاف ہو جائے تو وہ چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کرے۔ اگر کسی خاتون نے روزہ رکھ لیا اور بعد میں اسے پتہ چل گیا کہ اس سے نفاس شروع ہو گیا اور بچے کی پیدائش ہونے والی ہے تو ایسی عورت کا بھی روزہ نہیں ہوگا اور بعد میں اسی روزے کا قضا کرنا ہوگی۔
اسلام ایک پاک اور صاف مذہب ہے، اس لیے انسان کا روزہ اور نماز کے لیے پاک صاف ہونا ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے حیض اور نفاس کے حالات میں روزہ رکھنا حرام اور ناجائز قرار دیا ہے۔ نمبر 3، حاملہ عورتوں کو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام تو نہیں ہے۔ ایسی عورتوں کو روزہ رکھنے سے روکا تو نہیں گیا، لیکن ایسی عورتوں کو چھوٹ ضرور ہے، یعنی حاملہ اور بچوں کو دودھ پلانے والی عورتوں کو اپنے روزے کی وجہ سے اپنے یا اپنے بچے کی جان کا خطرہ ہو تو ایسی عورتوں کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ اگر ایسی عورتیں رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتے تو اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ ایسی عورتوں کو بھی چاہیے کہ بعد میں وہ چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کرے۔ حاملہ عورتوں کے لیے حیض اور نفاس والی عورتوں کی طرح ایسا حکم نہیں ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ حاملہ عورتوں کا روزہ رکھنا حرام اور ناجائز نہیں ہے۔ ایسی عورتیں اگر چاہے تو وہ رمضان کے مہینے میں روزہ بھی رکھ سکتی ہے اور نماز بھی ادا کر سکتی ہے۔ اسی طرح اپنے بچوں کو یا کسی اور کے بچوں کو دودھ پلانے والی عورتیں اگر کمزوری کے حالات میں ہے یا پھر روزہ رکھنے کی وجہ سے اپنے یا اپنے بچے کی جان جانے کی خطرہ ہو تو یاد رکھیں ایسی عورتیں بھی رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ اگر دودھ پلانے والی عورتوں کو ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اگر تم نے روزہ رکھا تو تمہاری یا تمہارے بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو وہ عورت بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے، مگر ایسی عورت کو بھی چاہیے کہ وہ ان چھوڑے ہوئے روزوں کو بعد میں پورا کر لے۔ محترم ناظرین، بخاری شریف میں اس حدیث قدسی کی ایک اور روایت ہے کہ یہ الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں، میرا بندہ کھانا پینا اور حلال شہوت کو پورا کرنا بھی میری رضا کی خاطر چھوڑ دیتا ہے۔ روزے میری رضا کے لیے خاص ہے اور ان کے اجر بھی میں خود ہی دوں گا، اور ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی ایک اور روایت میں ہے، بنی آدم کے ہر نیک عمل کا بدلہ بڑھا چڑھا کر دیا جاتا ہے۔ ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک دیا جائے گا، لیکن اللہ کا ارشاد ہے سوائے روزے کی وہ مخصوص میری رضا کے لیے سر انجام پاتا ہے، اور اس کا اجر و ثواب بھی خود میں ہی دوں گا، کیونکہ وہ شہوت اور کھانا پینا میری وجہ سے چھوڑتا ہے۔ ماہ رمضان اخلاقی اور روحانی تربیت اور ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے روزے کی آداب اور قواعد و ضوابط کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ مثلاً صحیح بخاری اور مسلم، ابو داؤد، نسائی اور موطن امام مالک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم میں سے جب کسی نے روزہ رکھا ہوا ہو تو اسے چاہیے کہ فحش گوئی، بد کلامی اور شوخیانہ الفاظ درازی نہ کرے۔